حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے۔ روایت تو طویل ہے لیکن اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ پہلا بندہ، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، دونوں چیزیں اس بندے کو عطا کر دی گئیں۔ فہو یتقی فیہ ربہ، تو وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ ویصل رحمہ، اور صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء و اقرباء کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ، اور اس علم میں اور اس مال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو حق ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، قدر و منزلت کے لحاظ سے یہ کائنات میں افضل ترین شخص ہے کہ جس کو علم بھی دیا گیا، مال بھی دیا گیا، تو وہ اپنے مال کو اللہ سے ڈر کر کے صلہ رحمی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے خرچ کرتا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کرتا۔ تو ان 4 لوگوں میں سے یہ شخص جو ہے وہ انتہائی افضل مرتبے پہ فائز المرام ہے۔ دوسرا شخص، وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا، مال سے محرومی ہے۔ فہو صادق النیہ، اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں بندے کی طرح خرچ کرتا۔ جو مال اور علم جس کو دونوں دیے گئے ہیں، تو جس طرح راہ خدا میں وہ خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یہ جس کو صرف علم دیا گیا، مال نہیں دیا گیا، تو یہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا، میں اس کو اچھے مقاصد میں استعمال کرتا، میں دینی ادارے کی تعمیر کرتا، میں مساجد کی تعمیر کرتا۔ اس کے دل میں جذبات ہیں، امٹتے ہیں، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس طرح اس کو خرچ کرتا۔ لیکن یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا، صدق نیت سے کہہ رہا ہے، اگر اس کے پاس ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ فَأَجْرُهُ مَا سِوَاءٌ، پہلا شخص جس نے مال خرچ کیا اور یہ شخص جو نیت کر رہا ہے اگر ہوتا تو ایسا، دونوں اجر میں برابر ہیں۔ گو اس نے خرچ کیا نہیں ہے لیکن اجر میں اس کو بھی اس بندے جیسا ہی صلہ عطا کیا جائے گا جس نے عملاً خرچ کیا ہے۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا، تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اور رزق علم نہیں دیا، علم کا رزق اس کے پاس نہیں تھا، مال ہی مال تھا۔ وَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے مال میں گڑبڑ کرتا ہے۔ لا یتقی فیہ ربہ، اور اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ ولا یصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا۔ ولا یعمل فیہ بحق، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ فہذا باخبث المنازل، یہ سب سے خبیث ترین شخص ہے، یہ برا ترین شخص ہے۔ چوتھا شخص، وعبد لم یرزقہ مالا ولا علما، جسے مال بھی نہیں دیا گیا، علم بھی نہیں دیا گیا۔ وہو یقول، اور وہ کہتا ہے، لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فہو نیتہ ووزرہ ما سواء، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس فلاں شخص کی طرح مال ہوتا۔ یہ تیسرا شخص جس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے، اور وہ فضول خرچیوں میں، اللو تللو میں اڑاتا ہے، عیش و عشرت کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، بے حیائی، عریانی، فحاشی کو فروغ دیتا ہے، معاشرے کے اندر غلاظت اور گندگیوں کو پھیلاتا ہے، اس امیر کی طرح اس شخص کا دل چاہا کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو فلاں بندہ دولت سے عیش و عشرت کر رہا ہے تو میں بھی اس دولت سے عیش و عشرت کرتا، لیکن اس کے پاس دولت نہیں تھی، علم بھی نہیں تھا، جو اس نے چاہا وہ کر بھی نہیں سکا،
وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، وہ جو خبیث ترین منزل میں ہے یہ شخص بھی گناہ میں اس کے برابر ہی ہے، عیش بھی نہیں کی ہے اور اس کے برے درجے پر بھی پہنچ گیا، اس نیت کے ساتھ کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی جو ہے وہ اس کی طرح اپنی زندگی گزارتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں دو خوش نصیب ہیں اور دو بد نصیب ہیں۔